یہ بہت پرانے زمانے کی بات ہے۔ ایک چھوٹی سی بستی تھی جہاں کے لوگ سادہ مگر سخت زندگی گزار رہے تھے۔ اسی بستی کے ایک کونے میں مٹی اور کھپریل سے بنی ایک جھونپڑی میں ساحل اپنے بوڑھے باپ رحمت اللہ کے ساتھ رہتا تھا۔ ساحل ابھی پورا جوان بھی نہیں ہوا تھا، بس 14-15 برس کا سیدھا سادہ لڑکا۔ اس کے کپڑوں میں ہمیشہ پیوند لگے رہتے، پاؤں میں چپل تک نہیں تھی، مگر آنکھوں میں خواب بہت بڑے تھے۔ جب کبھی کھیتوں میں کام کرتا یا جانوروں کے لیے چارہ کاٹتا تو دل ہی دل میں سوچتا کہ ایک دن ایسا ضرور آئے گا جب میں اپنے باپ کو آرام دوں گا، ان کے لیے دوا لاؤں گا، اچھا کھانا کھلاؤں گا اور اپنا ایک چھوٹا سا گھر بناؤں گا۔ مگر حقیقت اس کے خوابوں سے کہیں زیادہ سخت تھی۔ رحمت اللہ بوڑھے اور بیمار ہو چکے تھے۔ کبھی لکڑی کا کام کیا کرتے تھے مگر اب ہاتھوں میں وہ طاقت باقی نہ رہی۔ اکثر کھانسی سے ان کا سینہ ہل جاتا اور بدن میں بخار رہ رہ کر چڑھ جاتا۔ جب وہ جھونپڑی کے ایک کونے میں چارپائی پر لیٹتے تو ساحل ان کے چہرے کو دیکھ کر ڈر جاتا۔ رات کے سناٹے میں جب ساری بستی سو جاتی، ساحل خاموشی سے باپ کی چارپائی کے پاس بیٹھ جاتا، ان کی پیشانی سہلاتا اور آہستہ سے دعا کرتا، اے پروردگار، میرے باپ کو سلامت رکھ۔ میں ابھی چھوٹا ہوں مگر محنت کروں گا، ان کی خدمت کروں گا، بس تو ان کی زندگی دراز کر دے۔ مگر دعا کے ساتھ ہی غربت کا بوجھ بھی بڑھتا گیا۔ گھر میں اکثر کھانے کو صرف سوکھی روٹیاں ہوتیں، کبھی پیاز، کبھی نمک، کبھی صرف پانی کے ساتھ۔ کئی دن تو ایسے گزرتے کہ چولہا جلتا ہی نہ تھا۔ اہلی گاؤں رحمت اللہ کی عزت کرتے تھے مگر سبھی تنگ دستی میں مبتلا تھے۔ ہر شخص اپنے پیٹ کی جنگ لڑ رہا تھا۔ ساحل کو احساس ہو گیا کہ اب یہ گزر بسر صرف اس کے ننھے کندھوں پر ہے۔ وہ کبھی کھیتوں میں مزدوری کرتا، کبھی کسی کے مویشی چراتا، کبھی لکڑیاں کاٹ کر بازار لے جاتا۔ دن بھر کی محنت کے بعد جب شام کو چند سکے ہاتھ آتے تو سب سے پہلے وہ باپ کی دوا خریدنے کا سوچتا، مگر دوا مہنگی تھی اور جیب خالی۔ دل ٹوٹ جاتا مگر حوصلہ نہیں۔ رحمت اللہ جب کبھی بیٹے کے چہرے پر اداسی دیکھ لیتے تو مسکرا کر کہتے، بیٹا ساحل، انسان کا سہارا دولت نہیں بلکہ اللہ کی رحمت اور باپ کی دعا ہوتی ہے۔ تو محنت کر، صبر کر اور امیدیں زندہ رکھ، اللہ تیرے لیے راستے کھول دے گا۔ یہ الفاظ ساحل کے لیے حوصلہ بن گئے۔ وہ ہر صبح اٹھتے ہی یہ الفاظ دہراتا اور دل میں کہتا، چاہے حالات جیسے بھی ہوں، میں ہمت نہیں ہاروں گا۔ وقت گزرتا گیا مگر بستی میں اب کام پہلے جیسا نہ رہا۔ کھیت سوکھ گئے، بارش دیر سے ہوئی، فصلیں برباد ہو گئیں۔ جن کے یہاں ساحل مزدوری کرتا تھا وہ خود محتاج ہو گئے۔ ایک دن اس نے پورے گاؤں کا چکر لگایا مگر ہر دروازے سے یہی جواب ملا، ساحل، خدا گواہ ہے، اپنا گھر سنبھالنا مشکل ہے، ہم تجھے کیا کام دیں۔ جیب خالی، گھر میں فاقہ اور باپ کی بیماری بڑھتی جا رہی تھی۔ اس رات ساحل دیر تک جاگتا رہا۔ چاندنی جھونپڑی میں اتر رہی تھی اور وہ اپنے باپ کے چہرے کو تکتا رہا۔ دل میں خیال آیا، اگر میں نے جلد کوئی بڑا قدم نہ اٹھایا تو دوا بھی نہ لا سکوں گا اور گھر بھی بھوک سے اجڑ جائے گا۔ اگلے دن جب وہ چوپال پہنچا تو اس کے دو دوست یوسف اور قاسم وہاں بیٹھے تھے۔ دونوں شہر جا کر مزدوری کرنے کا ارادہ کر چکے تھے۔ یوسف بولا، ساحل، گاؤں میں اب کچھ نہیں بچا۔ شہر میں مزدوری بھی ہے، دکانوں پر کام بھی، وہاں محنت کرے تو روز کچھ سکے کما سکتا ہے۔ قاسم نے بھی کہا، ہاں بھائی، شہر بڑا ہے، وہاں رزق کے مواقع ہیں، محنت کرے تو بھوکا نہیں مرتا۔ ساحل کے دل میں ہلچل مچ گئی، اگر وہ شہر جائے تو باپ اکیلا کیسے رہے گا، اور اگر گاؤں میں رہے تو چولہا کیسے جلے گا۔ آخر اس نے کہا، میرے ابا بوڑھے اور بیمار ہیں، میں انہیں اکیلا کیسے چھوڑ دوں، دل نہیں مانتا۔ یوسف نے سمجھایا، دیکھ ساحل، باپ کی خدمت ضروری ہے، مگر اگر تو کمائے گا ہی نہیں تو دوا کہاں سے لائے گا۔ شہر جا، ہفتے 10 دن میں لوٹ آیا کر۔ ساحل کی آنکھیں نم ہو گئیں مگر دل نے فیصلہ کر لیا۔ رات کو اس نے باپ سے بات کی تو رحمت اللہ نے طویل سانس لی اور کہا، بیٹا، میرا دل تو چاہتا ہے تو کبھی میری نظروں سے دور نہ ہو، مگر میں تجھے روکوں گا نہیں۔ اللہ پر بھروسہ رکھ، مگر ایمان اور کردار کبھی نہ بیچنا۔ یاد رکھ، انسان کا اصل سہارا اس کا رب ہے۔ ساحل نے باپ کا ہاتھ پکڑا، آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے اور بولا، ابا، میں آپ کی دعاؤں کو ساتھ لے کر جاؤں گا، محنت بھی کروں گا اور اللہ کو کبھی نہیں بھولوں گا۔ اگلی صبح 2 روٹیاں اور 1 لوٹا پانی لے کر وہ یوسف اور قاسم کے ساتھ شہر کی طرف نکل پڑا۔ راستہ کٹھن تھا، کبھی دھول بھری پگڈنڈی، کبھی پتھریلی ڈھلاں،
मगर उसका अज़्म मजबूत था। शहर की चमक दमक उसके लिए नई थी, दुकानें, हवेलियाँ, बाजार और शोर। दोस्त एक सराय में ठहर गए, मगर साहिल ने कहा, मैं रोज़ गांव वापस जाऊंगा, अब्बा को अकेला नहीं छोड़ सकता। शहर में उसने मुख्तलिफ काम किए, कभी बोरी उठाई, कभी दुकान साफ की, कभी लकड़ी ढोई। हाथों में छाले पड़ गए, मगर जब शाम को चंद सके जेब में बजते, वो मुस्कुरा उठता। सबसे पहले दवा खरीदता, फिर थोड़ा सा खाना, और रात को गांव लौट आता। चांदनी रातों में वो अकेला चलता, मगर दिल में सुकून था कि उसके अब्बा ज़िंदा हैं और उसकी मेहनत उनके लिए है। यूं दिन महीनों में बदल गए। रहमतु अल्लाह की हालत कभी बेहतर होती, कभी बिगड़ती। पड़ोसी हकीम चचा दिन में आकर उनका हाल पूछते, पानी पिलाते, कभी घरेलू नुस्खा देते। फिर एक दिन तूफान आया, बारिश, बजली, आंधी। साहिल शहर से लौट रहा था, दिल घबरा रहा था कि अब्बा अकेले होंगे। बारिश ने रास्ता बंद कर दिया, मगर उसने कदम नहीं रोके। रास्ते में उसे एक पुरानी मस्जिद मिली, अंदर रोशनी थी। वो भागता हुआ दाखिल हुआ तो देखा, एक बुजुर्ग दरवीश तस्बीह कर रहे थे। उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, आओ बेटे, तूफान बड़ा सख्त है, अल्लाह के घर में बैठो, यही सबसे बड़ी पुनाह है। साहिल ने कपकपाती आवाज़ में अपनी पूरी कहानी सुनाई। दरवीश ने सुना, फिर कहा, बेटा, दुनिया के हर तूफान से बड़ी चीज़ अल्लाह की रहमत है। अगर इंसान सब्र और भरोसा रखे तो कोई ताकत उसका रास्ता नहीं रोक सकती। रात गुजरी, तूफान थमा। जब साहिल जाने लगा तो दरवीश ने उसके हाथ पर एक दवा की पड़िया और एक सुनहरी इशरफी रखी और कहा, यह दवा तेरे अब्बा के लिए है, ये इशरफी तेरे रिज़्क के लिए, मगर याद रख, बरकत दौलत में नहीं, नीयत की सफाई में है। साहिल ने आजिज़ी से इशरफी कबूल की और घर लौटा। बाप को दवा दी। थोड़ी ही देर में बुखार उतर गया, सांस आसान हो गई। साहिल सजदे में गिर पड़ा, या अल्लाह, तेरी रहमत के करिश्मे हैं, तूने मेरे अब्बा को शफा दी। अगली सुबह रहमतु अल्लाह मुस्कुरा रहे थे। साहिल ने इशरफी बाजार में खर्च की, और हैरत, उस एक सिक्के से उसने इतना इनाज खरीदा कि हफ्ते भर का चौल्हा जलता रहा। रहमतु अल्लाह बोले, बेटा, अल्लाह जब मदद करता है तो अपने बंदों के ज़रिए करता है। ये इशरफी दौलत नहीं, सब्र और ईमान का इम्तिहान है। दिन गुजरते गए, उशरफी की बरकत ख़त्म होने लगी। एक दिन जब घर में सिर्फ एक रोटी बची, साहिल ने सोचा, क्या ये खुद खाऊं या अब्बा को दूं? आंखों में आंसू आ गए। रहमतु अल्लाह ने कहा, बेटा, फिक्र न कर, हर जानदार का रिज़्क अल्लाह के ज़िम्मे है। अगले दिन साहिल ने वही इशरफी निकाली और शहर जाकर एक मछली खरीदी। जब उसने मछली का पेट काटा तो अंदर से एक चमकदार पत्थर निकला, नीला सफ़ेद, रोशनी बिखेरता हुआ। रहमतु अल्लाह ने कहा, यह मामूली चीज़ नहीं बेटा, ये तेरे सब्र और मेहनत का इनाम है। साहिल ने वो पत्थर कपड़े में लपेटा और अगले दिन शहर के सुन्नार को दिखाया। सुन्नार ने हैरत से कहा, ये तो समंदर का नायाब मोती है। दूसरे सुन्नार ने भी यही कहा। साहिल के दिल में शुक्र और खौफ दोनों जाग उठे, कहीं लोग जान गए तो नुकसान न हो। रहमतु अल्लाह ने फरमाया, बेटा, नामत का सही इस्तेमाल भी एक इम्तिहान है। अगर सच्चाई और ईमान से चलेगा तो बरकत मिलेगी, वरना यही नामत आजमाइश बन जाएगी। साहिल ने सिर झुकाकर कहा, आबा, मैं उस इमानत को ईमान और सच्चाई से संभालूंगा। यहाँ हमारी कहानी ख़त्म होती है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप हमारे साथ हर कहानी देख सकें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।